جی ویورز آداب. سب سے پہلے سب کو عید مبارک، اور میں امید کرتا ہوں کہ سب کی جو عید ہے وہ بہت اچھی اور خیر و عافیت سے گزری ہوگی. بالخصوص لاہور میں تو اس وقت موسم بھی اچھا ہو گیا، آج کا دن ٹھنڈا گزرا اور اس والے سے بہت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہو گئی. اچھا ویورز، آج کا دن بھی سیاسی گرما گرمی رہی، حالانکہ نہیں رہنی چاہیے تھی. عید پہ امید تو کی جا رہی تھی کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن بدقسمتی سے ایسا ہوا اور سیاسی گرما گرمی آج بھی رہی. انفیکٹ کل رات سے یہ منظر ایک شروع ہو گیا تھا. بہرحال میں کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ کہ کل رات میں اپنی فیملی کو لے کر DHA لاہور فیز 1 کی مارکیٹ میں گیا ہوا تھا، اور ہم تقریباً رات کو وہاں سے 2 بجے تک واپس آئے ہیں. کل آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کال دی ہوئی تھی کہ جی میرے جتنے بھی ورکرز ہیں یا فیملیز ہیں وہ جھنڈے لے کے نکلیں PTI کے. تو میں آپ کو یہ بالکل بات منو ان سچ بتا رہا ہوں کہ DHA کی پوری مارکیٹ لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی. یہاں تک کہ کار کی پارکنگ بڑی مشکل سے مل رہی تھی، اور اگر پارکنگ مل بھی گئی تو کار کو وہاں سے نکالنا اور سیفلی مارکیٹ سے باہر نکل کے مین روڈ پہ جانا بھی ایک ٹھیک ٹھاک چیلنج تھا. اس کے باوجود کوئی ایک جھنڈا بھی وہاں پہ PTI کا نہیں تھا. کوئی PTI کے لوگ نہیں آئے، کوئی عوام ان کے جھنڈے لے کے نہیں نکلی. رات کے 2 بجے جس وقت ہم بہرحال واپس نکلے، جب میری بیٹیوں نے مہندیاں لگوا لی اور ہم واپس نکلے، اس وقت DHA کے باہر سے چند گاڑیوں کا ایک گروپ آیا ہے، سمجھ لیں کوئی 15 سے 18 گاڑیاں ہوں گی، اور انہوں نے جی بالکل PTI کے جھنڈے پکڑے ہوئے تھے. لیکن اس سے ثابت یہ ہوا کہ عمران خان کی کال ناکام رہی، کیونکہ یہ تو پھر وہی بات ہے نا کہ یہ گاڑیوں کا گروپ پورا لاہور گھوم پھر کے آخر میں DHA کا پھرا بھی رات کے 2 بجے لگانے آ گیا. اگر دم ہوتا تو یہ کوئی رات کے 10 11 سوا 11 اس وقت کے قریب DHA کے مقامی لوگ نکلتے، لیکن نہیں نکلے. اس سے پہلے لالچ جان چوک پہ بھی لوگوں نے عمران خان کی گورنمنٹ کے فال ہونے کے بعد کوئی خاص رسپانس نہیں دیا. ایک آدھ دن لوگ جمع ہوئے اور اس کے بعد اپنی اپنی مصروفیات میں اپنی زندگی میں مگن ہو گئے. تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اب پاکستان کے عوام بھی باشعور ہے، وہ بھی دیکھتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے. اچھا جی، چند باتیں میں اور گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ یہ بات بھی اب واضح ہو چلی ہے کہ امریکہ کا کوئی رول اس میں نہیں تھا عمران خان کی گورنمنٹ کو ٹاپر کرنے میں. میں خیر یہ بات آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، باقاعدہ میں نے اس کو آپ کے سامنے پورے ایویڈنس کے ساتھ رکھا تھا. آج کچھ مزید باتیں ہیں وہ میں آپ کی گوش گزار کروں گا، اور آپ کو یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ امریکہ کو کوئی ہاتھ نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب بیسیکلی یہ 2 لوگ ہیں جو زیادہ شور مچاتے پھر رہے ہیں کہ امریکی سازش. اس کی نسبت آپ دیکھیں تو فواد چودھری جو ہیں وہ بھی اب آہستہ آہستہ اس بات پہ آ رہے ہیں کہ جی ہمارا اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات اچھے نہیں رہے تھے. شیخ رشید نے آج برملا کہہ دیا کہ ہم سے بھی سیاسی غلطیاں ہوئی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ اور ہم میں فاصلے ہو گئے تھے، ہم میں تعلقات خراب ہو گئے تھے، اس بات کو ماننا چاہیے. پھر انہوں نے کہا کہ اب عمران خان کو اعتماد میں لے کے میں اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ٹھیک کرنے کے مشن پہ 2 دن سے مصروف ہو گیا ہوں، مگن ہو گیا ہوں. تو بہرحال ناظرین، اس سے یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ امریکہ کو کوئی اس میں کردار نہیں تھا. یہ بیسیکلی عمران خان کو کسی نے مشورہ دیا ہے کہ وہ اس طرح کی بات پھیلا دیں، کیونکہ لوگوں کے سینٹیمنٹس جو ہیں وہ بھی اس سے بڑے اگنائٹ ہوتے ہیں، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں لوگ کہ جی اینٹی امریکہ عمران خان لیڈر ہے تو جی اس کو سپورٹ کریں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ اوور آل ملک میں انریسٹ ہے، اور یہ جو انریسٹ ہے یہ ہمارے بڑے ادارے یعنی کہ ملٹری کے ادارے میں بھی آیا ہوا ہے. وہ بھی مجھے لوگوں سے سننے میں آ رہا ہے کہ ان کے کچھ حاضر سروس آفیسر جو ہے بلکہ خاصے زیادہ وہ بھی بہت سخت ناخوش ہیں، ناخوش کا ورڈ مناسب ہوگا، انہیپی ہیں کہ جی کیوں عمران خان کی گورنمنٹ جو ہے یہ چلی گئی. کیا وجہ ہے کہ جو آرمی کی لیڈرشپ تھی اس نے ایک دم ان کے سر سے ہاتھ ہٹا لیا. ظاہر ہاتھ ہٹایا ہے تو اور نیوٹرل رول ایک لیا ہے، تو اس کے نتیجے میں عمران خان جو ہے وہ اپنی حکومت کو برقرار نہیں رکھ پائے، اپنے اتحادیوں کو ساتھ نہیں رکھ پائے. لیکن میں نے یہ ڈے 1 سے آپ کو کہا تھا کہ یہ ہے نیوٹرل ہی. اگر یہ نیوٹرل نہ ہوتے بلکہ عمران خان سے ہٹ کر سابقہ پوزیشن کی طرف یہ مطلب ہے انہوں نے اپنی مہربانی کر دی ہوتی، تو پھر یہ ہوتا کہ پھر آپ کو چودھری پرویز الہی بھی، اور اسی طرح BAP کی زبیدہ جلال بھی، اور اسی طرح GDA والے بھی، یہ سب کے سب آپ کو اس نئی گورنمنٹ کے اتحاد میں نظر آتے. لیکن ایسا نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ جماعتوں نے بہرحال اپنے طور پہ فیصلے لیے. سب نے جن کو PDM کی آفر اچھی لگی وہ چلے گئے. چودھری پرویز الہی اور مونی سرائی جو ہیں وہ چودھری شجاعت سے ہی علیحدہ ہو گیا، آپ خود دیکھ سکتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ نہیں، ادارہ نیوٹرل ہی ہوا ہے. اچھا جی، اب یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ افسران پھر کیوں ناراض ہیں؟ جب ان کا ادارہ نیوٹرل ہو رہا ہے تو یہ کیوں ناراض ہیں؟ چلیے آئیے میں وہ بتاتا ہوں آپ کو. بیسیکلی ایک یہ پرانا بغض ہے ان کو
PMLN سے بھی اور PPP سے بھی ہے کہ یہ کہتے ہیں جی یہ دو وہ جماعتیں ہیں جو مزید بوٹ پالش کرتی نظر نہیں آتی یا مزید اب ہمارے خوشامد کرتے نظر نہیں آتی، بلکہ یہ جمہوریت پسند ہو گئی ہیں، یہ اب ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی ہو چاہے مسلم لیگ نون ہو، دونوں نے اپنے 5 سال سکسیسفلی پورے کر لیے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے۔ بہرحال ان کے وزرائے اعظم کو 5 سال پورے نہیں کرنے دیے گئے، تو اب بہرحال جب PTI کو موقع دیا گیا تو انفارچونیٹلی اسٹیبلشمنٹ کی تمام تر سپورٹ حاصل ہونے کے باوجود عمران خان، عثمان بزدار اور محمود خان میجرلی اور اوورآل ان کی ساری جو کیبنٹ یا حکومت ہے وہ پرفارم نہیں کر سکے، بڑی بری طرح فیل ہوئے۔ اس کا پاکستان کے عوام کو بھی اعتراف ہو رہا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ PTI سپورٹر کوئی بڑے خوش تھے کہ جی عمران خان کامیاب جا رہے، نہیں، 90% جو تھے وہ مایوس ہو چکے تھے، عمران خان کو کوس رہے تھے، گالیاں نکال رہے تھے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ جی تنگ آ کے اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوتی ہے، اور نیوٹرل ہونے کی اور وجوہات بھی ہیں، وہ آپ جانتے ہیں، میں ہر وقت اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ نیوٹرل اس کی وجہ سے ہوا کہ عمران کی بیساکھیوں پہ ٹکی حکومت دھڑام کر کے نیچے گری اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اقتدار سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اب شیخ رشید بھی جو باتیں کر رہے ہیں وہ یہی باتیں کر رہے ہیں۔ اب حل کیا ہے؟ حل یہ ہے جی کہ اس وقت اپوزیشن کا رول پلے کریں، عمران خان اور PTI والے اسمبلی فلور کو نہ چھوڑیں، دوسرا عوام کو دھمکیاں مت دیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ اب شیخ رشید الٹی سیدھی باتیں آج کر رہے تھے کہ جی آگ لگا دیں گے، عوام اپنے آپ کو آگ لگا دیں گے، یہ لوگ جہاں جائیں گے یہ PDM والے ان کے اوپر اسی طرح جی اٹیک بھی ہوں گے، لوگ ان کو ماریں گے، انڈے ٹماٹر، اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ اس طرح کی باتیں پہلے شیخ رشید کو مہنگی پڑی ہیں۔ ان کے جو بھتیجے ہیں شیخ راشد شفیق وہ اس وقت پہلی پولیس کسٹڈی میں ہیں، ایسی باتیں نہ کریں۔ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ عمران خان کو نقصان پہنچانے والے لوگوں میں سر فہرست ہیں۔ عمران خان کو چاہیے کہ ان کی زبان بندی کروائیں یا وقتی طور پہ بے شک ان سے لا تعلقی کا اعلان کرے کہ جی نہیں، ان کے بیانات کو پارٹی بیانات کے طور پہ نہ لیا جائے، اور ویسے بھی یہ PTI کے ممبر بھی نہیں ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ اب عوام کے ساتھ میری بھی بات چیت رہتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ ہمارے کچھ سوالوں کا جواب دے دیں پروگرام میں، وہ چاہتے ہیں کہ میں پروگرام میں ان کی بات پہ کروں، نہیں ایسا نہیں ہوگا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ پروگرام میں بالکل اپنی انڈیپینڈنٹ مرضی سے کروں گا، جو میرا دل مانے گا اور جو مجھے لگتا ہے کہ ویورز کو سننا بھی اچھا لگتا ہے میں وہ بات کروں گا۔ تاہم جی ایک سوال ہے، چلے میں اس سوال کا جواب دے دیتا ہوں مختصر سا، وہ یہ ہے کہ جی اگر ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دیا گیا ہے تو ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی نے جس طرح وزیر اعلیٰ کا الیکشن کرایا گیا اسے کیوں آئینی قرار دے دیا گیا؟ یہ تو بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ سیلف ایکسپلینیٹری کویشچن ہے، اس میں سوال کے اندر اس کا جواب موجود ہے۔ جی چلے میں پھر بھی سمجھا دیتا ہوں۔ یہ ڈاکٹر عمر بھٹی ہیں اسلام آباد سے، ان کا یہ سوال ہے، انجینئر ہیں، بہت لائق فائق ہیں، ان کو میں اس کا جواب بڑے احترام کے ساتھ دوں گا۔ دیکھیے عمر بھائی، سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ قومی اسمبلی میں کیا ہوتا ہے۔ قومی اسمبلی میں یہ ہوتا ہے کہ اس دن کا جو اجلاس تھا جو 3 اپریل کو ہوا، اس دن ووٹنگ ہونی تھی نان کانفیڈنس موشن پر۔ نو کانفیڈنس موشن پر یعنی تحریک عدم اعتبار پر جب بھی ووٹنگ ہوتی ہے اس دن صرف ووٹنگ ہی ہوتی ہے، کچھ اور ہوتا ہی نہیں ہے، ایجنڈے میں کچھ اور شامل بھی عام طور پر نہیں ہوتا، یا ہوتا بھی ہے تو وہ ضمنی طور پہ ہوتا ہے۔ پرائمریلی اس دن ووٹنگ ہونی ہوتی ہے۔ اس دن اسپیکر اسد کیسر خود نہیں آئے، بلکہ انہوں نے ڈپٹی اسپیکر جو اس وقت کے تھے وہ قاسم خان سوری صاحب، تو ان کو کہا کہ آپ اس اسمبلی اجلاس کو کنڈکٹ کرا دیں۔ ووٹنگ ہونی تھی، لیکن کیا ہوا کہ عاطف فواد چودھری کھڑے ہوئے، انہوں نے ایک اپنے پوائنٹ بولے اور ان کا پوائنٹ سنتے ہی اس وقت کی اپوزیشن کا موقف جانے بغیر یا کسی بھی اور کو فلور پر مائک دیے بغیر ڈپٹی اسپیکر جو اس وقت ایز اسپیکر کام کر رہے تھے انہوں نے کہا جی بالکل جی میں اس قرارداد کو رد کرتا ہوں، مسترد کرتا ہوں، اور یہ کہہ کے انہوں نے قومی اسمبلی کا وہ جو اجلاس ہے وہ اس وقت ختم کر دیا۔ معاملہ عدالت میں چلا گیا، عدالت نے دونوں فریقین کا موقف سنا، ایک کا نہیں سنا، دونوں کا سنا، 4 دن سنا، اور اس کے بعد میں کہا نہیں اس دن ووٹنگ ہونی چاہیے تھی، ووٹنگ ہوتی۔ یاد رکھیے عمر بھائی، آپ کو مخاطب کر کے میں ونس اگین کہہ رہا ہوں، کچھ ریاست کی پالیسیاں ہوتی ہیں وہ چلتی ہیں ریگارڈلیس کہ کس کی گورنمنٹ ہے، اور کچھ ہر گورنمنٹ کی اپنی پالیسیاں ہوتی ہیں۔ ممالک کے ساتھ تعلقات رکھنا، امریکہ کے بلاک میں رہنا یا رشیا کے بلاک میں موو ہونا، سعودی عرب کی طرف جھکنا یا ایران کی طرف جھکنا یا کوئی بھی اور ایسا فیصلہ کرنا، یہ بیسیکلی ریاست کے فیصلے ہیں۔ افغانستان پالیسی ہے، انڈین پالیسی ہے، تو وہ ریاست کے فیصلے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی سازش ہوئی ہے یا کوئی مراسلہ آیا جو بھی ہے یہ ریاست کا معاملہ ہے، یہ ایک حکومت کا معاملہ ہے ہی نہیں، اس کو ریاست دیکھے گی۔ اس لیے اگر ایک گورنمنٹ ٹوپل بھی ہو جاتی ہے تو نئی گورنمنٹ آ کے دیکھے گی۔ قومی سلامتی کمیٹی اسی مقصد کے لیے بنائی گئی ہے
کہ وہ ان چیزوں کو دیکھے اور ان چیزوں کو ریکٹیفائی کرے اور اس پہ جو بھی مناسب ایکشن ہے وہ لے. تو اس لیے قومی اسمبلی کا مسئلہ یہ میں نے حل کر دیا کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ میں وزن نہیں تھا. آئیے اب صوبائی اسمبلی پہ آتے ہیں. پنجاب اسمبلی میں یہ ہوا کہ جس دن ووٹنگ ہونی تھی اس دن صبح PMLQ اور PTI کے لوگوں نے ڈپٹی اسپیکر کو مارا پیٹا. دوست محمد مزاری کے ساتھ انتہائی غیر انسانی سلوک کیا گیا، وہ بھی روزے میں. اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ ان کو جا کے اپنے چیمبر میں پناہ لینی پڑی. اس کے بعد شام کو وہ ووٹنگ کرانے آئے تو اس وقت بھی جو اسپیکر کی چیئر ہے اور اس کا جو روسٹرم ہوتا ہے سارا ایریا، اس کو PTI کی خواتین نے وہاں پہ بسترے ڈال کے لیٹ گئی تھی اور اسے کور کر لیا تھا. اب آپ مجھے بتائیں کہ عزت دار آدمی ہے، شریف آدمی ہے، اوپر سے روزے ہیں، وہ کس طرح ان حالات میں اس کرسی کو سنبھال سکتے ہیں؟ مجبوراً وہ وہاں کھڑے نہیں ہوئے، مہمانوں کی گیلری میں گئے. تو کیا اس سے وہ ڈپٹی اسپیکر نہیں رہے؟ سوال آپ سے عمر بھائی، کیا وہ ڈپٹی اسپیکر نہیں رہے اس بات سے؟ وہ ڈپٹی اسپیکر رہے. انہوں نے مائک وہاں سے سنبھالا اور انہوں نے سارا ووٹنگ کا عمل کرایا نا. کسی اور نے تو نہیں آ کے کرایا، یہ تو نہیں ہوا کہ ان کی جگہ کسی اور نے کرا دیا، انہوں نے کرایا. لہٰذا ان کی رولنگ اور ان کا عمل بالکل درست ہے. اوکے مائی ڈیئر ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب عید ویکیشنز کو انجوائے کریں گے. اپنا اور اپنے بچوں کو، اپنی فیملیوں کو بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.